مقدس کتابیں اس لیے مقدس ہیں کہ ان کتابوں میں نوع انسانی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ذات ہے جس ذات سے اس پوری کائنات کا رشتہ قائم ہے، اور وہ ذات خود مختار ہے، قادر مطلق ہے، جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ کرتی ہے، چونکہ اس نے اپنی مرضی سے کائنات کے افراد سے پوچھے بغیر کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس لیے اس نے اپنے ذمے کائنات کی زندگی کے تمام وسائل کر لیے ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسائل کے محتاج ہوں۔ کائنات میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا، جو وسائل کی احتیاج سے آزاد ہو۔ مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہے، اور خالق کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوتی۔ خالق کی جو ہستی ہے اس کی تعریف ہی ہے کہ نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اسے وسائل کی پرواہ ہے۔ مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے بارے میں دو لفظوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مخلوق ہر قدم پر خالق کی محتاج ہے، اور خالق کسی بھی قدم پر مخلوق کا محتاج نہیں، چونکہ خالق نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اور مخلوق سے پوچھے بغیر مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ اس لیے خالق اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ وہ مخلوق کا کسی بھی حال میں ساتھ نہ چھوڑے، اس لیے کہ مخلوق کے اندر اگر بھوک کا تقاضا ہے تو یہ بھی خالق کا پیدا کرتا ہے، مخلوق کے اندر اگر پانی پینے کا تقاضا ہے تو یہ بھی خالق کا پیدا کرتا ہے، مخلوق کے اندر اگر شادی کرنے کا تقاضا ہے یہ بھی خالق کا پیدا کرتا ہے، مخلوق کے اندر اگر یہ تقاضا ہے وہ کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو یہ بھی خالق کا پیدا کرتا ہے، اور مخلوق کے اندر اگر یہ تقاضا ہے وہ کسی کا باپ ہو یا کسی کی ماں ہو تو یہ بھی خالق کا پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ خالق نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس بارے میں نہ تو مخلوق کو اعتماد میں لیا اور نہ مخلوق کی مرضی معلوم کی، اور نہ ہی مخلوق کی جو احتیاج ہے اور جو ضرورت ہے وہ مخلوق سے پوچھ کر اس کے اندر احتیاج ڈالی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، مخلوق کے اندر تقاضے اپنی مرضی سے پیدا کیے ہیں، مخلوق کو اپنی مرضی سے محتاج کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ مخلوق کا کسی بھی لمحہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اب مخلوق سب مخلوق ہے، خد و خال کی بات یہ ہے کہ خد و خال کچھ بھی ہو، بہرحال جہاں خد و خال ہے وہاں مخلوق۔ اب انسان ایک مخصوص خد و خال کا نام ہے، چڑیا ایک مخصوص خد
مثلا اگر مخلوق کے اندر بھوک کا تقاضا ہے تو اس بھوک کو تقاضے کو رفع کرنے کے لیے خد و خال یہ بنیں گے کہ اس کا منہ ہوگا، اس کے دانت ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کا حلق ہوگا۔ کھانے کو ہضم کرنا بھی ایک تقاضا ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے خد و خال یہ بنیں گے کہ معدہ بھی ہو، آنتیں بھی ہوں، کھانا ہضم ہو کر خون بھی بنے، اور جو خون سے بچنے کے بعد جو فضلہ ہو اس سے اخراج بھی ہو، تو لہذا وہ اخراج کی بھی خد و خال بنے۔ اب خون اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان کی زندگی بحال رہے، خون دوڑتا رہے، اس سے انرجی اور توانائی پیدا ہوتی رہے۔ تو انرجی اور توانائی کو تقسیم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، گھٹانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، زیادہ توانائی کے اخراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی خد و خال بنائے۔ مثلا دل بنایا، پھیپھڑے بنائے، گردے بنائے، پتا بنایا، لبلبہ بنایا، بول و براز کے جو خد و خال ہیں وہ بنائے۔ اب جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جس میں انسانی میں ہے، ان سب کا کوئی نہ کوئی منشا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے زندگی کو مزید بڑھانے کے لیے یا زندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ مثلا دل ہے، دل زندگی کو باہر رکھنے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، دماغ میں برین ہیمریج ہو جائے، آدمی نہیں مرتا، لیکن اگر دل فیلئر ہو جائے تو آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ تو اب یہ دل جو اللہ نے بنایا، اس کی ایک اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ پورے جسمانی نظام میں خون کے دوڑانے کے لیے، دورانیہ خون کا، خون کو دوڑانے کے لیے ایک عمل کرے۔ پھر اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ خون کو صاف کرے۔ پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وریدوں اور شریانوں میں الگ الگ خون کو دوڑائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو دل بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایسی مشین بنائی کہ اگر انسان کے اندر دل نہیں ہوگا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے خد و خال بنا دیے دل سے متعلق۔ اسی صورت سے آپ دوسری مخلوقات کو لے لیجئے جن میں دل نہیں ہوتا، مثلا درخت ہیں، مثلا جمادات ہیں، پہاڑ ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دوڑانے کے لیے جو مشین بنائی اور مشین کے کل پرزے بنائے، وہ انسانی مشینری سے اور انسانوں سے مشابہ دوسرے جانوروں کی مشینری سے بالکل مختلف ہے۔ کہنا یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس مرضی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا، ہر مخلوق کو ڈیپینڈنٹ پیدا کیا، ہر مخلوق کو محتاج پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، اس مخلوق کو قائم رکھنے کے لیے، اس مخلوق سے پھر دوسری مخلوقات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خد و خال بنائے۔ اب وہ خد و خال انسان کے بھی ہو سکتے ہیں، چڑیا کے بھی ہو سکتے ہیں، ہاتھی کے بھی ہو سکتے ہیں، چیونٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، درخت کے بھی ہو سکتے ہیں، مچھلی کے بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ۔